السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ کو اور دنیا میں پھیلے ہوئے تمام احمدیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے بھی اداروں کی طرف سے بھی، جماعتوں کی طرف سے بھی، افراد کی طرف سے بھی مبارکباد کے پیغام آ رہے ہیں۔ ان سب کو مبارک ہو اور تو جماعت کو مبارک ہو۔ اور اس دعا کے ساتھ یہ مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے پہلے سے بڑھ کر اس سال کو اپنی رحمتوں، فضلوں اور برکتوں کا سال بنا دے۔ اور یہ دعا ہر احمدی کی یقیناً ہے اور ہونی چاہیے۔ صرف رسم و مبارکباد دینا تو بے فائدہ ہے اور دنیا داروں کی باتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں، برکتوں اور رحمتوں کی خواہش اور دعا کیے بغیر یہ مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی بیکار ہوگی اور دعا بھی لا حاصل ہوگی اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں اور استعدادوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے بروئے کار نہ لائیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں ودیعت فرمائی ہوئی ہیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں جن پر عمل کرنے کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ہمارا صرف نئے سال کی رات کو اجتماعی نفل پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ان نوافل کی ادائیگی کے ساتھ یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اب ہم نے حد الوسع یہ کوشش کرنی ہے کہ نوافل کی ادائیگی کرتے رہیں، اپنی عبادت کے معیار کو بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے بہتر بنانا اور اپنی عملی زندگی میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ
ہم نے 2 دن پہلے اپنے نئے سال کا آغاز کیا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ سوچ ہو، اگر نہیں ہے تو ہماری یہ سوچ خدا کرے کہ ہو جائے۔ یہی سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ کے گزشتہ فضلوں کا بھی شکر گزار بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے ہم پر جو احسانات اور انعامات کیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بناتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے حضور ہمارا خالص ہو کر جھکنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، بس یہ روح ہے جو ہماری ان مبارکبادوں کے پیچھے کار فرما ہونی چاہیے۔ جب ہم گزشتہ سال کا جائزہ لیتے ہیں تو جماعتی لحاظ سے جہاں بعض مشکلات بھی ہیں، لیکن پھر بھی 2013 کا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس اگر ہم نے یہ فضل جاری رکھنے ہیں تو عاجزی، محنت اور دعا کے ساتھ ان فضلوں کو جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے سپرد بعض جماعتی خدمات ہوئی ہیں۔ وہ خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ فضل جذب کرنے کے لیے ہمیں عاجزی، انکساری اور دعا اور محنت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جماعت میں اتنے عہدوں پر کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ بے شک یہ فکرہ ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن اس کام کی توفیق کا حق تب ادا ہوگا جب ذہن کے کسی گوشے میں بھی عہدے کا تصور پیدا نہ ہو، بلکہ خدمت دین کا تصور پیدا ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھیں، یہ خیال رہے دل میں۔ اپنی انا، فخر اور رعونت اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے کا خیال بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ جو لوگ اس سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور عاجزی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ پھر بے انتہا برکت بھی ڈالتا ہے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے بھی بھرپور طریق سے ان کے مددگار بن کر جماعتی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور افراد جماعت بھی ان کی ہر بات کو دلی خوشی سے قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے تمام عہدیدار یا خدمت سر انجام دینے والے بھی اپنے آپ میں یہ عاجزی، انکساری، اخلاص، محنت اور دعا کی حالت پیدا کرنے والے ہوں، اور پہلے سے بڑھ کر پیدا کرنے والے ہوں۔ اور جب یہ ہوگا تبھی وہ یقیناً خلیفہ وقت کے بھی سلطان نصیر بننے والے ہوں گے، اور افراد جماعت بھی وفا کے ساتھ سلسلے کے کاموں کو ہر دوسرے کام پر مقدم کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہمیشہ دیکھتے چلے جانے والے ہوں۔ جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ ہمارا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے جو اسلام کا پیغام
دنیا میں پھیلانے کا آپ کے سپرد ہوا۔ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، دنیا کو خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جماعت سر انجام دے رہی ہے۔ مشنز کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، تبلیغ کا کام، لٹریچر کی تیاری اور اشاعت، مبلغین اور مربیان کو تیار کرنا اور میدان عمل میں بھیجنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے، اور ایک مسلمان مرد پر نماز با جماعت فرض ہے، اور با جماعت نماز کے لیے مساجد اور مناسب جگہوں کی تعمیر اور انتظام بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار فضل گزشتہ سال جماعت پر فرمائے، ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا فضل ہے کہ دنیا میں ہمیں مساجد بنانے کی توفیق ملی اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق ملی۔ خاص طور پر وہ کہ یورپ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی، فار ایسٹ میں بھی، لیکن افریقہ اور انڈیا میں خاص طور پر اس سلسلے میں بہت کام ہوا ہے۔ اس کا مختصر جائزہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2013 کے سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 136 باقاعدہ مساجد اور انڈیا میں بعض چھوٹے چھوٹے گاؤں میں فوری طور پر عارضی مسجدیں یا شیڈ بنائے گئے ہیں لکڑی اور ٹین سے، ان کی تعداد 22 تھی، اور 258 نئی مساجد ملیں۔ یہ مساجد اس طرح ملیں کہ جو تبلیغ کا کام جماعت کر رہی ہے، اس کے ذریعے سے جو ائمہ شامل ہوئے جماعت میں، ان کے ساتھ ان کی مساجد بھی آئیں اور لوگ بھی شامل ہوئے۔ اس نے جیسا کہ میں نے کہا، زیادہ کام افریقہ اور انڈیا میں ہوا ہے۔ ان میں سے جو 158 کی میں نے بات کی ہے مساجد کی، 102 باقاعدہ مساجد افریقہ میں بنی ہیں اور 22 شیڈ انڈیا میں مسجد کے لیے، تاکہ فوری ضرورت، یہ شیڈ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ فوری ضرورت پوری ہو۔ اور افریقہ میں اس وقت 41 مساجد زیر تعمیر ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ باقی ممالک میں بھی مسجدیں تعمیر ہوئیں اس سال میں اور ہو بھی رہی ہیں۔ اسی طرح مشن ہاؤسز ہیں، 121 مشن ہاؤسز اور تبلیغ مرکز تعمیر ہوئے، جن میں سے 77 افریقہ میں اور 5 انڈیا میں۔ گویا کہ ان 2 جگہوں پر، انڈیا بھی تقریباً کافی وسیع ملک ہے اور افریقہ بر اعظم ہے، اور اس میں بھی ایسٹ اور ویسٹ میں زیادہ تر ہمارے 6 7 8 ممالک ہیں جہاں جماعت پھیل رہی ہے اور بڑی تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا کام اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے، اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم کا پرچار کرنا ہے، تاکہ دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پتہ چلے۔ اور ہمارے مبلغین اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب میرے دورے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں، تو ان کے ذریعے سے بھی ایک حد تک تعارف ہوتا ہے جماعت کا، اسلام کی تعلیم کا دنیا کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اس تعارف کو بڑھاتے ہوئے مبلغین جو ہیں، بعض تو ایسے ہیں جو مستقل ملکی اخباروں میں کالم لکھتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو میرے خطبات کے حوالے سے اخباروں میں مستقل کالم اسلام کی تعلیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیلا، اور اس سال میں بہت زیادہ، گزشتہ سال میں بہت زیادہ اس کو وسعت ملی۔
دورے کی بات میں نے کی ہے، پہلے میں بتا بھی چکا ہوں وہ دوروں کے بعد، کہ امریکہ میں جو میں نے دورے کیے پچھلے سال، اس میں مجموعی طور پر 12 ملین سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ کینیڈا کے دورے پہ 2 شہروں کے دورے کیے تھے، 8.5 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ ان دونوں ممالک میں اس طرح مجموعی طور پر تقریباً 2 کروڑ افراد تک پیغام پہنچا۔ بے شمار فضل ہیں اللہ تعالیٰ کے اس لحاظ سے بھی کہ احمدیت کا پیغام پہنچانے کے نئے سے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ میرے دوروں کے ذریعے جیسا کہ میں نے کہا کہ نئے راستے کھلے ہیں پیغام پہنچانے کے، اور انہیں پھر مبلغین نے مزید وسعت دی ہے۔ جو ایکٹیو مبلغ ہیں، جن کو ایک لگن ہے، وہ اس کام کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فضل سے ان کو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح جرمنی کے دوروں کے دوران 2 شہر دورے کیے تھے گزشتہ سال، میں نے مساجد کس طرح کے بنیاد رکھے اور جلسے میں شامل ہوا تھا، تو وہاں اخباروں اور ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی چینلز نے جو کوریج دی ہے، اس میں صرف وہ جرمنی تک ہی نہیں بلکہ آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے مشترکہ ٹی وی چینل بھی تھے، اور اس طرح مجموعی طور پر اس سفر میں جو جرمنی کے ہوئے 4 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ پھر سنگاپور ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، جاپان ہے، ان کے دورے کے دوران وسیع پیمانے پر میڈیا نے کوریج دی، اور میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 3 کروڑ افراد تک پیغام پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ انسانی کوشش یہ کبھی نہیں، انسانی کوشش سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسانی کوشش کا تو یہ حال ہے کہ آسٹریلیا میں جو ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے یا پریس کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، انہوں نے ایک انٹرویو لینے کے لیے وہاں کا جو صوبائی اخبار تھا اس کے نمائندے کو کہا، اور اس نے کہا میں انٹرویو کے لیے آ جاؤں گا، اور عین وقت پر اس نے مدد کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ایسا کیا کہ اس نے مدد کی، اور 15 منٹ کے بعد جو وہاں کا نیشنل اخبار ہے اس سے رابطہ ہوا، اور وہ جس طرح لگتا تھا کہ وہ نمائندہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مجھے پتہ لگے کہ آسٹریلیا کا میرا دورہ ہے اور کب میں آؤں، اور 15 منٹ کے نوٹس کے بعد وہ پہنچ گیا۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وجہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ جو اپنی تائیدات اور نصرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے، ورنہ ان کو امید نہیں تھی کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ کوئی نمائندہ آئے گا اور انٹرویو لے گا، اور وہ بھی نیشنل نمائندہ اخبار کا، اور پھر نیشنل اخبار میں اس کی اشاعت بھی ہو جائے گی۔ جرمنی کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ نیشنل ٹی وی پر جماعت کے متعلق خبر نشر کی گئی۔ آسٹریلیا کے نیشنل اور انٹرنیشنل چینل جو ہیں ٹی وی کے، ان پر خبریں نشر ہوئیں، اور جہاں جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا میں نے 46 ممالک میں یہ خبر گئی۔ نیوزی لینڈ کے نیشنل ٹیلی ویژن نے خبر دی، موری جو قبیلہ ہے ان کے ٹی وی چینل نے خبریں دیں۔ جاپان کا ایک اخبار ہے جس کی سرکولیشن 20 ملین یا 2 کروڑ ہے، انہوں نے میرا انٹرویو لیا، خبر دی، اور پھر یہی نہیں بلکہ بعد میں وہاں کے مشنری انچارج کا بھی انٹرویو انہوں نے لیا، اور دوبارہ پھر خبر شائع کی، اور اسلام کے متعلق سوالات کیے۔ اور وہاں جو ہماری مسجد بن رہی ہے، پہلی مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی خبریں شائع کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی جگہ مل گئی ہے، بڑی اچھی وسیع جگہ ہے، اور ایک ہال بھی اس میں تعمیر ہوا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہال کا رخ
جو ہے وہ بالکل قبلہ رخ ہے، اس لیے وہاں اس کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال اس مسجد کے بننے سے جاپان میں بھی اسلام کا تعارف احمدیت کے حوالے سے بڑھ رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسجد اور یہ دورے کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پر توجہ پیدا ہوئی اور ختم ہو گیا قصہ، بلکہ بعد میں بھی وہاں مشنری کا انٹرویو انہوں نے لیا، اور اس میں جو پہلے خبریں لگی تھیں جب دی گئی تھیں ان میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل بے شمار ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دنیا میں میرے دوروں کی وجہ سے 18 کروڑ 26 لاکھ افراد تک احمدیت کا پیغام پہنچا۔ اسی طرح اس سال میں 1088 اخبارات کے ذریعے 16 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے اتنے وسیع پیمانے پر احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ افریقہ کے ممالک میں جو کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہے، وہاں بھی بڑے وسیع پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے وہاں کروڑوں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ گھانا میں وہاں کے سرکاری ٹی وی جو گھانا براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ٹی وی ہے، وہ ہمارے ایم ٹی اے کے پروگرام انہوں نے دینے شروع کیے ہیں۔ جلسہ جو ہوا 2013 کا، اس کے پروگرام انہوں نے دکھائے، اور یہ پروگرام جو ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے گانا کے علاوہ ہمسایہ ملکوں میں بھی جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کے راستے کھول رہا ہے۔ اس سال میں جو مختلف ریسیپشنز میری ہوئی ہیں ان میں شامل ہونے والے بھی بڑے متاثر ہوئے۔ پڑھے لکھا طبقہ جو تھا، سیاستدان اور پالیسی بنانے والے، ان کو جب اسلام کی حقیقی تعلیم کا پتہ چلا تو ان کے لیے یہ تصور بالکل نیا تھا، جبکہ یہ تصور نہیں، یہ تعلیم اور حقیقت ہے۔ بڑی حیرت والی بات تھی ان کے لیے یہ کہ اسلام کی اس طرح کی تعلیم بھی ہے۔ بس کن کن فضلوں کو انسان گنے۔ بعض منافق طبع لوگ اس بارے میں یہی باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے ذریعے سے ہوا یا اتنا خرچ کیا گیا تو ہوا۔ بہرحال چند ایک لوگ ہی جماعت میں ایسے ہیں، نہ تو اس جماعت کے پیغام پہنچانے کے لیے کسی شخص کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور نہ خرچ کیا جاتا ہے جس طرح لوگوں میں بلا وجہ کی افواہیں پھیلانے والے بعض پھیلا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سے بھی جماعت کے افراد کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ بڑے طریقے سے باتیں کرتے ہیں یہ منافق لوگ۔ اتنے وسیع پیمانے پر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کسی شخص کی کوشش سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے یہ کبھی نہ ہوتا۔ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے مختلف سفروں میں کہ بعض بڑے لوگ ہیں جن سے لوگ ملنے کی بڑی خواہش کرتے ہیں، انہوں نے ملنے کا کہا لیکن میں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے بڑی لجاجت سے بار بار خواہش کی ملنے کی، اور ہمارے جماعت کے افراد اس بات کے گواہ ہیں۔ اس لیے یہ خویم کسی کے دل میں آنا کہ کسی کے ملنے سے ہماری جماعت کا پیغام دنیا میں پہنچتا ہے یا کسی شخص کے ذریعے سے پیغام پہنچتا ہے، یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، کسی شخص نے نہیں پہنچانا۔ بس ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ ہم نے کسی دنیاوی آدمی اور لیڈر سے کچھ لینا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارا انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔
وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، جو جماعت کی ترقی کے غیر معمولی نظارے ہمیں دکھا رہا ہے۔ افریقہ میں اس ترقی نے نام نہاد علماء اور بعض لیڈروں کو بہت سخت پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ دنیا خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہی ہے، بلکہ ان کو یہ فکر ہے کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے یہ لوگ حقیقی مسلمان بن رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں وہاں بڑی کوشش ہوتی رہی ہے افریقہ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے مسلمان بن رہے ہیں۔ ہم تو جو اسلام پھیلانا چاہتے ہیں وہ تو سختی اور دہشت گردی کا اسلام ہے، یہ لوگ تو فتنہ و فساد سے دور ہو رہے ہیں، نام نہاد جہاد سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں مسلمان ہو کے۔ اور یہی بات جو ہے ان دنیاوی لیڈروں کو بہت زیادہ چبھتی ہے، یا علماء کو چبھتی ہے۔ ہمارے ٹوگو کے مبلغ بیان کرتے ہیں کہ آیاگو پہ وہاں ایک جگہ ہے، اس کے دورے پہ گئے تو وہاں کے نوبائین نے بتایا کہ یہاں کچھ دن پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ آیا تھا اور ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں یا لالچ دے رہے ہیں؟ ہمیں چیزیں دے کر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس جماعت احمدیہ والے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں اسلام کی تبلیغ کی اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے پہلے ہی، اور ہمیں کسی قسم کا لالچ بھی نہیں دیا، اور وہ اب ہمیں یہ خوبصورت تعلیم سکھا بھی رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نمازیں بھی پڑھنا سکھا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنا بھی سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ چیزیں نہیں لیں گے، یہ چیزیں واپس لے جائیں۔ ہم آپ اسلام پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم تو اس حقیقی اسلام کو قبول کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کے آئے تھے اور جس کی تبلیغ آج جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان مہمان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہیں، اب ان نوبائین نے وہاں اپنی ایک مسجد بھی بنا لی ہے۔ اسی طرح مبلغ نائجر لکھتے ہیں برنیکونی شہر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بوتورو، وہاں تبلیغ جب کی گئی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے گاؤں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ فوری طور پر بچوں کے لیے یسر القرآن کلاسز جاری کر دی گئیں، امام تھا ان کا ریفریشر کورس جاری کر دیا گیا اور تربیتی پروگرام بنائے گئے۔ جب یہ اطلاع وہاں وہابی مولوی امام تک پہنچی تو فوری طور پر وہ مولویوں کا ایک گروپ لے کر اس گاؤں میں پہنچ گیا اور تقریر شروع کر دی کہ یہ کافر ہیں، آپ جماعت کا انکار کر دیں، ہم آپ کو مسجد بنا کے دے دیں گے۔ گاؤں کے چیف نے ان سے کہا کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں اور اب عمر کے آخری حصے میں ہوں، میں نے کبھی اپنے گاؤں کی بچی کو قرآن کریم پڑھتے اور اسلامی باتیں کرتے نہیں دیکھا، مگر یہ جماعت احمدیہ کی برکت ہے کہ میری چھوٹی بچیاں مجھے دعائیں اور حدیثیں سناتی ہیں۔ اس لیے اس پہلی دفعہ کہ تو میں تمہیں معافی دیتا ہوں جو تم شور مچا رہے ہو، اگر آئندہ ادھر کا رخ کیا تو گاؤں کے لڑکوں سے تمہاری پٹائی کروا دوں گا۔ تو مولویوں نے بات سنی تو فوراً ہوتے تو ڈرپوک بزدل ہوئے، گاڑی میں بیٹھے اور بھاگ گئے وہاں سے۔ بورکینا فاسو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ بنفورا ریجن کی جماعت ہے نیا کارا، وہاں کے 210 افراد ہیں گاؤں میں جو اس سال بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اس گاؤں کے 2 خاندان ایسے ہیں جن کا تعلق انصار دین فرقہ سے ہے، انہوں نے خوب زور لگایا اور انفرادی ملاقاتیں کر کے احمدی افراد کو مجبور کیا کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں اور انصار دین فرقے سے اپنا تعلق جوڑیں، لیکن احمدی افراد نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور انہوں نے بتایا بلکہ
کہ ہم پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیں، لیکن جس قدر کہتے ہیں وہ کہ جس قدر احمدیت کی تبلیغ و تربیت نے ہمیں مطمئن کیا ہے، ہم احمدیت سے الگ ہو کر پھر اندھیروں میں واپس نہیں جانا چاہتے، اور انہوں نے باقاعدہ چندے بھی دینے شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح بینن کی ایک جماعت ہے، گاؤں ہے چھوٹا سا جرومید ہے، وہاں کے ایک شخص کریم نامی نے بیعت کی تھی۔ 2-3 ماہ گزرنے کے بعد اس نے مولویوں کے زیر اثر آ کر مخالفت شروع کر دی۔ تو ایک دن مولم ہیں ان کے، کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے امیر جماعت کو، کہ جماعت کے خلاف سخت پزبانی کی ہے اس شخص نے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ایک مرتد ہوگا تو اپنے فضل سے ایک جماعت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں اسی دن یہ امیر صاحب اور مولم صاحب اکونوپے گاؤں ہے، اس کے وہاں کا جو بادشاہ ہے، مقامی بادشاہ کہلاتے ہیں جو چیف، ان کو تبلیغ کرنے گئے تو وہ احمدی ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ پھر ایک واگا گاؤں ہے، اس گاؤں کے بھی 2 آدمی موجود تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارے گاؤں میں بھی آئیں، تبلیغ کریں۔ تو مغرب کی نماز ان کے گاؤں میں ادا کی، تبلیغ کی، تو 32 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ اس طرح گاؤں میں ایک نئی جماعت کا قیام میں آیا، اور وہی شخص جو بدزبانی کیا کرتا تھا وہ پولیس کو کسی مقدمے میں مطلوب تھا، اس وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر نائجیریا سے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ کیمرون کے علاقہ فومبان کے کٹر مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے۔ پہلی بار وہاں جلسہ یوم خلافت منعقد کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وہاں کیمرون میں پاکستان سے آنے والے تبلیغی گروپ کے احباب نے جماعت احمدیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جلسہ یوم خلافت کی خبریں چونکہ ٹی وی اور ریڈیو پر گاہے بگاہے نشر ہو رہی تھیں، اس لیے ان تک بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کا 24 افراد پر مشتمل ایک گروپ، جس میں 10 افراد براستہ کینیا اور 15 افراد کیمرون اور چاڈ کے بارڈر کے ذریعے آئے وہاں، اور اس شہر میں خدا کے فضل سے اب جماعت کی اکثریت ہے۔ یہاں کے چیف امام اور ان کے نائبین امام ماں اپنے احباب کے وہاں 3 سال قبل احمدیت قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ گروپ جو آیا، انہوں نے ہمارے مولم کے ذریعے یہاں ان کے ذریعے سے انہوں نے رابطہ پیدا کیا۔ یہ مولم صاحب ہیں جن کے ذریعے سے یہاں جماعت کا پودا لگا تھا اور گھر گھر پیغام پہنچا تھا۔ اس مولم کی بابت انہوں نے دریافت کیا اس تبلیغی جماعت گروپ نے، جس پر مولم صاحب کی اہلیہ نے ان کو بتایا کہ مولم صاحب شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس پر یہ لوگ وہاں سے شہر کی سینٹرل مسجد میں پہنچے، اور یہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی مسجد ہے اور جماعت احمدیہ کی مسجد ہے۔ یہاں انہوں نے چیف امام سے کہا کہ ہم یہاں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سب احباب کو جماعت احمدیہ کے متعلق حقائق بتانا چاہتے ہیں۔ اس پر ہمارے چیف امام نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے خلاف بات کرنی ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مسجد جہاں آپ کھڑے ہیں یہ جماعت احمدیہ کی مسجد ہے، اور ہم سب خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور آپ سب احباب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی اور انہوں نے ان کو اس شہر سے نکال دیا اس دن۔ اسی طرح آج کل ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی مولوی اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے 20 مولویوں کا ایک گروپ ہے، دہلی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں ایک وقت۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی ہیں جو مسلم جوڈیشل کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس میں جماعت کی مخالفت میں پروگرام بنا رہے ہیں۔ سیرالیون کی بھی یہی رپورٹ ہے۔ سیرالیون میں پاکستان سے تبلیغی ملا اور مصر سے الازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ملا اور سیرالیون سے سعودی عرب جا کر تعلیم حاصل کرنے والے
سعودیہ کے خرچ پر سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ ہر فلائٹ میں تقریباً کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور شہروں اور دیہاتوں میں جا کر جماعت احمدیہ اور شیعہ اب آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ تو بجائے سے ایک تبلیغ کریں، صرف اتنا فساد پیدا کرنا ہے، بلکہ اب انہوں نے وہاں ایک افریقہ عرب سمٹ کیا، اس میں بہت بڑی رقمیں مخصوص کی گئی ہیں افریقہ کے لیے بھی، اور خاص طور پہ سیریلیون کے لیے بھی، ان کی ترقی کے نام پر، اسکول کھولنے کے نام پر، اور اخباروں میں وہاں آ رہی ہیں یہ باتیں، یہ بنا کے دیں گے، وہ بنا کے دیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ جاتے ہیں، پیسوں کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد یار امداد آتی نہیں، یا آپس میں کھا پی جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے قصہ، اور یہی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی انجام ہوگا۔ بہرحال جوں جماعت ترقی کر رہی ہے، جوں اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں، یہ مخالفتیں بھی تیز ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ ان سے ہمیں کوئی فکر نہیں، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ آخرکار ان کی تقدیر میں ناکامی اور نامرادی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں جس بات کی فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بننے کے لیے، ان مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے ایمانوں میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی پیدا کریں، پہلے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کی کوشش کریں، پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ دیں، دعاؤں کے ساتھ اس سال کو بھر دیں، درود و استغفار پر اس قدر توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے اپنے فضلوں کو ہم پر وسیع تر کرتا چلا جائے، دشمن کے مکروں کو ان پر الٹا دے، ہر مخالف کو، ہر مخالفت کو ہوا میں اڑا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پہلے سے بڑھ کر ہم پر نازل ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بدریہ الہامات یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے، اور اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں، بس یہی ہتھیار ہے جو ہم نے بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے والے ہوں۔ آج جنوری کا پہلا جمعہ ہے، اور روایت کے مطابق وقفہ جدید کے نئے سال کا بھی اعلان اس جمعے کو ہوتا ہے، اور گزشتہ سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، جو وقفہ عید کے ذریعے خدا تعالیٰ نے کیے اور کر رہا ہے۔ کچھ کا جو میں نے ذکر کیا، افریقہ میں وقفہ عید کا چندے کا بہت سا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ ایک ذریعہ اس چندے کی رقم بھی بن رہی ہے تبلیغی میدان میں آگے بڑھنے کی، مسجدیں بنانے کی اور دوسری چیزیں کرنے کی۔ بس اس ضمن میں مزید میں کچھ کہوں گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ عید کی تحریک پہلے صرف پاکستان میں ہوتی تھی، اور خلافت رابعہ کے وقت میں پاکستان سے باہر کی جماعتوں میں یہ تحریک کی گئی، اور مسیح رابعہ نے کی، تاکہ افریقہ اور بھارت میں جماعت کے کاموں کو مزید وسعت دی جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ گزشتہ ایک سال میں افریقہ اور بھارت میں مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر ہوئی ہے، اور کچھ خریدے بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تبلیغی سرگرمیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں سعید روحوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بے شک ان ممالک میں رہنے والے احمدی بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق غیر معمولی طور پر مالی قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی غربت کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ قربانی نہیں کر سکتے
کہ تمام اخراجات پورے کر سکیں۔ اس لیے امیر ملکوں کا جو چندہ وقف جدید ہے خاص طور پر یہ افریقہ اور بھارت میں خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان ملکوں کے لوگ بھی ایک جذبے کے تحت چندے دیتے ہیں۔ ہمارے گینی کناکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک احمدی نوجوان محمد ساکو نے بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ شادی کی تیاریاں کی جا سکیں، اور جہاں سے رقم آنے کی امید تھی وہاں سے مسلسل مایوسی ہو رہی تھی۔ اس دوران چندوں کا مطالبہ ہوا تو جو رقم گھر میں موجود تھی وہ چندے میں ادا کر دی۔ اس پر اس کی منگیتر نے بڑا شور مچایا کہ یہ تم نے کیا کیا، جو معمولی رقم تھی وہ چندے میں دے دی۔ تو کہتے ہیں نوجوان یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ خدا کے فضل سے ایک ایماندار شخص ہوں میں اور خدا پر یقین رکھنے والا شخص ہوں، اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد فرما دے گا، اور خدا کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگلے روز ہی جب وہ کام پر گئے تو ان کو وہ ساری رقم مل گئی جو ایک لمبے عرصے سے رکی ہوئی تھی، اور جب شام کو گھر لا کے انہوں نے دی تو لوگ حیران رہ گئے کس طرح جلدی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ پھر قربانی کے بھی کیسے کیسے ذریعے اختیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ بینین سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ سال کے شروع میں ان کے ریجن کوتونو کے اٹلانٹک ایریا میں اس قدر بارشیں ہوئیں کہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور قحط سالی کا سالم بن گیا، سب کچھ ڈوب گیا۔ افراد کے پاس چندہ تو کیا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ اس صورتحال میں تبدیلی کی انہوں نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے، اور پھر وہاں کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں، دیہاتی جماعتیں، تو چندہ بھی اسی پہ دیتی ہیں، تو ہم یوں کریں گے اس بار جو ہم فصلیں لگائیں گے اس میں ایک پلاٹ یا کھیت یا کچھ فصل جو ہے وہ جماعتی فصل بھی لگائیں گے تاکہ وہ ساری کی ساری چندے پہ چلی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ فصل لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ انہوں نے اپنے سارا دے دیا، اور تقریباً 11,800 فرانک اس میں سے آمد ان کو ہوئی جو انہوں نے چندے میں دے دی۔ اسی طرح گیمبیا کی ایک خاتون کہتی ہیں کہ جب محسل ان سے چندہ لینے ان کے گھر آیا تو وہ بار بار گھر کے اندر جاتی ہیں اور اپنے ہر بچے کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ چندے کی رقم لے آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مبلغ نے بتایا یہ دیکھ کر ان کے بچے بھی اندر گئے اور اپنے گلوں سے جو بھی معمولی رقم نکلی وہ پیش کر دی اور کہتے تھے کہ ہم کیوں ثواب سے پیچھے رہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بچوں کے دلوں میں بھی چندوں کی اہمیت ڈالتا ہے۔ اسی طرح گیمبیا ایک نوبایا ہیں، کپڑا دھونے کا صابن لے کے جا رہی تھیں، تو راستے میں معلوم ہوا کہ اس طرح چندوں کی تاریخ ہوئی ہے، اور چندہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص دے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی دے۔ اس پہ انہوں نے وہ جو پیسے تھے وہ دے دیے اور کہہ دیا کہ چند صابن کا انتظام اللہ تعالیٰ آپ ہی کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا انتظام کیا کہ 2 دن کے بعد ان کے مہمان آیا اور پورا کارٹن صابن کا ان کو تحفہ دے گیا۔ اسی طرح بینن کی ایک خاتون جو بڑی چھپ کے نیکیاں بجانے والی ہیں اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، کہتی ہیں ان کا چندہ بھی خاصا معیاری تھا، مگر پھر بھی سال کے اختتام پر ان سے جب رابطہ کیا گیا تو وہ سنتے ہی اپنے اوپر خدا کے فضلوں کو گننے لگیں اور اپنے طرف سے مزید 1,00,000 فرانک صیفہ چندہ دے دیا، کیونکہ اس دوران جب انہیں بتایا گیا کہ ان کے فلاں بیٹی کی طرف سے بھی چندے کا انتظار ہے تو فوراً اس کی طرف سے بھی 30,000 ادا کر دیے۔ بیٹی کا علم ہوا تو ان کی طرف سے بھی خود ہی دینے لگیں۔ تو اس طرح جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ایک بیٹی کا معمولی چندہ باقی ہے تو وہ بھی انہوں نے ادا کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں
جو ہر چیز اپنی تمام خواہشات کو ختم کر کے چندوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح تنزانیہ کے مولک صاحب لکھتے ہیں کہ جو نادہند تھے ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے چندے دینے شروع کر دیے، اور بعضوں نے کہ ضروریات زیادہ تھیں لیکن ان ضروریات کو پس پش ڈالا اور چندوں کی طرف توجہ دی۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا عبد القادر نے چندے کی تحریک کی اور اس کی اہمیت نے بتایا، اور کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے چندہ دینے میں۔ امام تھے وہاں کے، امام صاحب بڑے غریب آدمی تھے، سائیکل خریدنے کی بھی ان میں استطاعت نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کتنا چندہ چاہیے، مولانا صاحب نے بتایا کہ جو اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق دے دیں، کہ لیکن یہ بتایا کہ جو بھی آپ نے دینا ہے کوشش کریں کہ اس کو پھر کمی نہ اس میں آئے۔ اس نے 1000 فرانک امام صاحب نے انہوں نے ادا کر دیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں دل میں یہ سوچا کہ اگر چندے سے برکت والی بات درست ہے تو خدا تعالیٰ اب اس کو سائیکل کے بجائے موٹر سائیکل دے گا۔ چنانچہ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ انہیں موٹر سائیکل خریدنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور 1000 چندے کے بجائے انہوں نے 65,000 فرانک چندہ ادا کیا۔ اسی طرح ہریانہ میں ایک احمدی جن کا بجٹ 12,000 روپے کا تھا، چندے کی اہمیت کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ تو 50,000 روپے ماہانہ ہے، اس لیے اس کے مطابق بجٹ تیار کریں، اور چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق ادائیگی شروع کر دی۔ پھر وہیں کے ایک انسپیکٹر وقف جدید انڈیا کے لکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کی ایک خاتون اسکول ٹیچر ہیں، پورے علاقے میں ان کا چندہ وقف جدید سب سے زیادہ ہے۔ اپنی آمد کے لحاظ سے ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی نیا بجٹ بنتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کیا بجٹ مقرر کیا گیا ہے۔ جب بتایا جاتا ہے تو پہلے سے پڑھ کر وعدہ لکھواتی ہیں اور اپنی اولین فرصت میں اس کو ادا بھی کر دیتی ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے اپنا وعدہ لکھوایا اور اپنے خامد مرحوم کی جانب سے 20,000 روپے مزید ادا کیے۔ پھر انسپیکٹر وقف جدید لکھتے ہیں وہاں کے آسنور جماعت کے ایک شخص ہیں، ان کے پاس چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تب جب بھی کہتے ہیں ان کے پاس چندہ لینے کے لیے گئے اس شخص کے پاس جو آسنور کی جماعت کے ہیں خواجہ صاحب، تو کوئی نہ کوئی واقعہ اپنی ترقی کا سناتے ہیں۔ اس مرتبہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے غریب دوستوں کو کاروبار سکھایا، اور اب وہ بہت مجھ سے کاروبار میں مقابلہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کاش کہ کاروبار کے مقابلے میں تو میرے سامنے آ گئے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی دے، لیکن کاش کہ وہ چندہ دینے میں مجھ سے مقابلہ کریں۔ کہتے ہیں میرا مال تو جب منڈی میں پہنچتا ہے اگر ریٹ کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا اچھا ریٹ مہیا کر دیتا ہے۔ تو بے شمار واقعات ہیں عورتوں اور مردوں کے جو مالی قربانیوں کے ہیں، چندے کی اہمیت ان پہ واضح ہوتی ہے۔ صرف یہ باہر کے لوگوں کی امداد پہ نہیں گزارا کر رہے بلکہ خود بھی قربانیاں بہت دے رہے ہیں۔ اور اپنے پاؤں مطلب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ بھی، جیسا کہ ان واقعات سے بھی ظاہر ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک احمدی کی اس روح کے تحت ہے جسے قرآن کریم نے مالی قربانی کے ضمن میں ہمیں تعلیم دی ہے، اور جس کی اہمیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے تعبیر الرویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو گے،
کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدون ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانی کرنے والوں اور اس روح کو سمجھنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ اور جو نئے سال کا گزشتہ سال کا جو جائزہ ہے وہ پیش کرتا ہوں، جو 56واں سال تھا اور اب 57واں سال شروع ہو رہا ہے 2014 کا، اس کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ گزشتہ سال میں جو 56واں سال تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید میں 54,84,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی جماعت نے پیش کی، اور یہ گزشتہ سال کے مقابلے پہ 4,66,000 پاؤنڈ زیادہ تھی۔ اور اس سال برطانیہ کی پوزیشن نمبر 1 ہے۔ اس دفعہ برطانیہ کی پوزیشن نمبر 1 سے مراد یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی بات میں کیا کرتا تھا کہ پاکستان کو نکال کے پوزیشنیں بتایا کرتا تھا۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے برطانیہ کی پوزیشن پاکستان سے اوپر ہے، اور یہ جو مقابلہ پاکستان کو نکال کے ہوتا تھا اس لحاظ سے اب برطانیہ نمبر 1 آ گیا، پھر پاکستان نمبر 2، پھر امریکہ، پھر جرمنی، پھر کینیڈا، پھر ہندوستان، پھر آسٹریلیا، پھر انڈونیشیا، پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، اور پھر بیلجیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے برطانیہ نے اس سال جو وصولی کی ہے بہت نمایاں اضافے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چندہ دینے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ امریکہ اور جرمنی تو بہت پیچھے ہیں، اس سے ان کو بہت کوشش کرنی پڑے گی اگر انہوں نے آگے نکلنا ہے، اور ان کو بھی بڑی کوشش کرنی پڑے گی اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ چھلانگ لگائی ہے، بہت اونچی چھلانگ لگا دی لگتا ہے۔ بعض لوگ شاید مشورہ مجھے دیں کہ ایک دفعہ خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں بھی پاکستان نمبر 2 پہ آیا تھا چندہ تحریک جدید میں، تو انہوں نے باہر والوں کو تحریک کی تھی کہ اپنے جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو جو برق میں بھیجتے ہیں اس چندے کے لیے بھی بھیج دیا کریں، زائد دیتے ہیں۔ شاید مجھے یہ مشورہ آئے کہ آپ بھی اس طرح کریں تاکہ پاکستان کا نمبر قائم رہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، جو نمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہی قائم رہے۔ اب کوشش ہے اپنی کون کوشش کس طرح کرتا ہے، لیکن پاکستان کا نمبر اس لحاظ سے بہرحال ان کا ایک مقام ہے کہ وہاں کی کرنسی وہاں کے حالات کی وجہ سے انتہائی ڈی ویلیو ہو چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر پاکستان کے جو حالات ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، پھر پاکستان میں جو احمدی ہیں ان کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود قربانیوں میں وہ بڑا نمایاں ان کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے، ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ذرا سی بھی آسانیاں پیدا ہو گئیں تو جس جذبے کے تحت وہ چندہ دیتے ہیں پاکستان کے احمدی، کوئی بعید نہیں کہ خود ہی اگلے سال آگے نکل جائیں بغیر کسی بیرونی امداد کے۔ لیکن بہرحال برطانیہ نے بھی جو چھلانگ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز مبارک کرے، اور سیکرٹری صاحب وقف جدید اور امیر صاحب کو اب زیادہ دعاؤں اور کوشش کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو بڑی جماعتوں میں فی کس ادائیگی کے مطابق
پہلے تو مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، پھر امریکہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے۔ امریکہ کا 43 پاؤنڈ فی کس ہے چندہ، نمبر 1 کا 93 پاؤنڈ فی کس ہے، سوئٹزرلینڈ کا 61 پاؤنڈ ہے، بیلجیم کا 47 پاؤنڈ، یو کے کا 45 پاؤنڈ۔ تعداد کے لحاظ سے لگتا ہے ان میں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے چندہ بڑھ گیا ان کا۔ آسٹریلیا 39 پاؤنڈ، فرانس 38 پاؤنڈ، کینیڈا 32 پاؤنڈ، جاپان 30 پاؤنڈ، سنگاپور، جرمنی اور ناروے 29 پاؤنڈ۔ شاملین کی تعداد بھی 10,44,720 ہے۔ اس تعداد میں زیادہ تر افریقہ کے نوآبائین اور بچے شامل ہوئے ہیں، لیکن آئندہ سے افریقہ والے بھی نوٹ کریں کہ اپنی فہرستیں بھجوایا کریں جنہوں نے چندے دیے ہیں، چاہے وہ کوئی 10 پینس دینے والا ہی ہو، تاکہ پتہ لگے ایک دفعہ تعداد کے لحاظ سے کتنا ہے کس کس جماعت کا۔ شاملین کی تعداد میں اضافے کے اعتبار سے بورکینا فاسو، بینین، سیرا لیون، گیمبیا، نائجر، آئیوری کوسٹ، تنزانیہ کی جماعتیں ہیں زیادہ آگے۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے نائجیریا سب سے آگے ہے، پھر گھانا ہے، پھر ماریشس ہے۔ پاکستان میں پہلی 3 جماعتیں جو ہیں پوزیشن کے لحاظ سے اول لاہور ہے، پھر دوم مربع ہے، سوم کراچی ہے۔ چندہ بالغان میں پہلی اضلاع کی پوزیشن جو ہے اس میں سیالکوٹ نمبر 1 ہے، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالہ، گجرات، ملتان، نارووال اور حیدرآباد۔ دفتر اطفال میں 3 بڑی جماعتیں جو ہیں اول لاہور ہے، دوم کراچی ہے، سوم مربع ہے۔ اور اطفال میں اضلاع کی پوزیشن کے لحاظ سے سیالکوٹ نمبر 1 ہے، راولپنڈی ہے، مردوں میں بھی اور بچوں میں بھی سیالکوٹ نمبر 1 ہی ہے، مطلب بالغان میں بھی اور بچوں میں بھی۔ اور راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سرگودا، گجرات، نارووال، ملتان اور ننکانہ سے۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں برمنگھم ویسٹ ہے، جلنگھم ہے، رینس پارک ہے، مسجد فضل ہے، ووسٹر پارک ہے، ہونسلو ساؤتھ نارتھ ہے، ہونسلو نارتھ، پھر ومبلڈن ہے، بریڈفورڈ ساؤتھ ہے، بالم ہے، پھر نیو مالٹن ہے۔ اور ریجن کے لحاظ سے پہلا نمبر مڈل سیکس، پھر ساؤتھ اور لنڈن، پھر مڈ لینڈ اور نارتھ ایسٹ۔ میرا خیال ہے ساؤتھ لنڈن شاید ہو۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے چھوٹی جماعتیں اسپن ویلی اور براملے اینڈ لیوشم، ڈیون اینڈ کارنوال اور نارتھ ہیمپٹن۔ امریکہ کی 10 جماعتیں ہیں لاس اینجلس، انلینڈ امپائر، سلیکون ویلی، ڈیٹرائٹ، سیٹل، لاس اینجلس ایسٹ، سینٹرل جرسی، سلور سپرنگ، سینٹرل ورجینیا، ڈیلس اور بوسٹن۔ جرمنی کی 5 جماعتیں لوکل امارات، ہیمبرگ نمبر 1، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ڈارمسٹڈ اور ویسبادن۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 10 جماعتیں روجر مارک پہلی، نیدا، پھر فریڈبرگ، مائنز، فولڈا، نوئس، راؤنہیم، سیوڈ، کوبلنس، ہنوفر اور کولون۔ کینیڈا کی بڑی جماعتیں کیلگری، پیس ولیج، وان اور وینکوور۔ کینیڈا کی چھوٹی جماعتیں ایڈمنٹن، ڈرہم، آٹوا، سسکاٹون ساؤتھ اور ملٹن۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے بھارت کے صوبہ جات میں نمبر 1 کیرالہ، پھر جموں کشمیر، پھر آندھرا پردیش، تامل ناڈو، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، کرناٹک، قادیان پنجاب، مہاراشٹرا، دہلی، اتر پردیش۔ وصولی کے لحاظ سے پہلی جماعتیں انڈیا کی کیرالائی، کالیکٹ، کینانور ٹاؤن، حیدرآباد، قادیان، کولکتہ، چنئی، پنگاڈی، بنگلور، رشی نگر، پرتھما پریم، بیتھوتھم اور کیرنگ۔ اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کو بے انتہا نوازے۔ ایک جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا نمازوں کے بعد، جو مکرم یوسف لطیف صاحب بوسٹن امریکہ کا ہے۔ 23 ستمبر 2013 کو 93 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1920 میں پیدا ہوئے تھے یہ، 9 اکتوبر 1920 کو ٹینیسی کی اسٹیٹ میں۔
اسٹیٹ میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کے بعد 1948 میں بیعت کی توفیق ملی. افریقن امریکن احمدی تھے. ان کا شمار ابتدائی افریقن امریکن احمدیوں میں ہوتا ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ اس وقت میرا فرض بنتا تھا کہ میں بیعت کروں، اگر نہ کرتا تو میں خدا تعالیٰ اور سچائی سے اپنا منہ موڑنے والا ہوتا. آپ نے ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، مختلف یونیورسٹیوں میں بطور پروفیسر پڑھاتے رہے. مختلف کتب کے مصنف بھی تھے جن میں آپ کی اپنی سوانح بھی شامل ہے. ان کی قادہ اور شخصیت کی وجہ سے ان کی وفات کی خبر یکدم امریکہ اور ساری دنیا میں پھیل گئی اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوئی. صدر کلنٹن نے جب انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت پر بلایا تھا تو وہاں یہ پاکستانی نہیں تھے، بعضوں کو خیال ہوتا ہے افریقن امریکن تھے، لیکن شلوار قمیض پہن کے گئے تھے. انہوں نے اپنے پیشے میں سب سے اونچا ایوارڈ حاصل کیا جو نوبل پرائز کے برابر تھا. کیونکہ احمدی تھے اس لیے دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. موسیقی کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا لیکن کبھی ایسی جگہوں پر جہاں شراب وغیرہ ہو ایسے فنکشن میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے. آپ کو حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. مالی قربانی اور چندہ جات میں غیر معمولی قربانی پیش کرتے. لوکل سیکٹری مال کہتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ مہینے کے دوران جب بھی ان کو تنخواہ کا چیک ملتا تو سب سے پہلے اپنے لازمی چندہ جات ادا کرتے تھے. اور آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے آج بھی اتنا یقین ہے جتنا اس وقت تھا جب میں نے بیعت کی کہ احمدیت کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور یہ وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. مجھے یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے والا کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا اور مجھے یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے سے میں اور میرا خاندان نجات پا جائیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ احمدیت تمام انسانوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی تعلیم پیش کرتی ہے. آپ کو قادیان اور روا کی زیارت کا بھی موقع ملا. لندن بھی گزشتہ سال آئے ہوئے تھے جلسے پہ. خلافت سے ان کو والہانہ محبت تھی. تقریباً اسی سال اس کو بھی ملے ہوئے ہیں، خلیفہ رابع کو بھی، اور مجھے بھی تو مل رہے تھے. بیمار تھے، جلسے پہ جب آئے بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے. بہت نیک اور نمازوں کے پابند تھے. نماز جمعہ کی ادائیگی میں باقاعدہ تھے. نہایت شفیق اور ہر ایک سے پیار و محبت کا سلوک کرنے والے مخلص انسان تھے. احمدی احباب کے علاوہ غیر جماعت دوستوں سے بھی بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے. لمبا عرصہ ان کو مختلف حیثیتوں سے جماعتی خدمت کی توفیق ملی. دعوت اللہ کا بہت شوق رکھتے تھے. جماعتی لٹریچر اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. جیب میں ہمہ وقت کچھ فلائرز وغیرہ رکھتے اور جہاز میں اپنے ہم سفروں میں تقسیم کرتے. اپنے خرچ پر نابینا افراد کے لیے اسلامی اصول کی فلاسفی اور بچوں کی تربیت کے متعلق کتب شائع کی انہوں نے. مرحوم موسی تھے. ان کے پسماندگان میں اہلیہ مکرمہ عائشہ لطیف صاحبہ اور ایک بیٹا مکرم یوسف لطیف صاحب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.